آتی ہے، غیرت آتی ہے. ہم اتنے غریب قسم کے لوگوں کے پاس آ کے کیسے بیٹھیں؟ آپ ان کو اپنے پاس سے اگر ہٹا دیں تو پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بات کو سنیں گے. تو جب انہوں نے یہ پیغام بھیجا، اللہ رب العزت نے آیت اتار دی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکار لوگ ہیں، یہ مشرکین کے جو سردار ہیں، آپ ان کی دنیا کی حیثیت کا ذرا خیال نہ کیجئے، اور جو آپ کے پاس لوگ ہیں آپ ان صحابہ کے پاس بیٹھیے، یہ ایمان کے ساتھ اپنے دلوں کو بھرنے والے لوگ ہیں، آپ ان میں اپنا وقت گزاریے اور ان کو اپنی صحبت عطا فرمائیے. فرمایا قل الحق من ربکم، آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء فالمؤمن، تو جس کا جی چاہے وہ مومن ہو جائے. ومن شاء فلیکفر، اور جس کا جی چاہے وہ کافر رہے. انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بہم سرادقها، اس کی دیواریں گھیرے ہوئے ہوں گی ان کو جہنم میں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور جب وہ فریاد کریں گے تو انہیں پینے کے لیے ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، اور وہ منہوں کو بھون ڈالے گا. یعنی اتنا گرم ہوگا کہ جب جہنمی اس کو پینے لگیں گے تو ان کے ہونٹ جل جائیں گے. بئس الشراب، پینے کی کتنا برا مشروب ہے. وساعت مرتفقہ، اور وہ دوزخ آرام کی بری جگہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ایسے لوگوں کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کریں گے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں سونے کے کنگنوں کا زیور پہنایا جائے گا. یعنی جنت میں جنتی مرد بھی سونے کے کنگن پہنیں گے. بعض طلباء اس بات پہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بھئی مرد لوگ سونے کے کنگن پہنیں گے. ہاں بھئی، کہا سونے کے کنگن گیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ وہ ایک ایسا زیور بنائیں گے جو مرد کو اچھا لگے گا. اب آپ دیکھیں، آج کسی بندے کو راڈو کی گھڑی مل جائے نا تو ایسے ایسے کر کے دکھا رہا ہوتا ہے دوسروں کو. بھئی یہ جو تم ہاتھ اوپر کر کے راڈو کی گھڑی دکھا رہے ہو، کیوں دکھا رہے ہو؟ تمہیں اچھی لگ رہی ہے نا. اور راڈو کی گھڑی بھی لیتے ہیں تو جس کے اوپر سونے کی تہ چڑی ہوتی ہے وہ لیتے ہیں کہ جی اچھی لگے. اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں بھی ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسے کنگن مرد کو پہنا دیے تو وہ مرد کو جنت میں بھی سجیں گے اور اچھے لگیں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اور یہ لوگ سندس اور استبرق کے کپڑے پہنیں گے، جنت میں چارپائیوں پر تکیے لگائے ہوں گے. نعم الثواب، بہت اچھا بدلہ ہے. وحسنت مرتفقہ، اور آرام کی اچھی جگہ ہے. تو یعنی جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور ان کے لیے ٹھکانہ برا ہوگا، اور جو لوگ نیک اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، اور وہ جنت میں اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے اور ان کے لیے جنت بہترین ٹھکانہ ہوگی. یہاں تک اصحاب کہف کا جو قصہ تھا وہ پورا ہو گیا. اب اس کے بعد اگلا قصہ ہوگا، لہذا اس قصے کا درس ہم انشاءاللہ کل تک موقوف رکھتے ہیں. چند باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ سورہ کہف کا لب لباب کیا ہے. اس کو سمجھنے میں اس عاجز کو تقریباً 2 سال لگانے پڑے. 2 سال سے سورہ کہف کی تفاسیر یہ عاجز پڑھ رہا ہے، اور الحمدللہ کہ تقریباً 120 سے زیادہ تفاسیر کا مطالعہ کیا، جن میں سے 30 تفاسیر اردو کی تھیں، باقی عربی کی تھیں اور ایک فارسی کی بھی تھی. اور فارسی کی جو تفسیر تھی اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا، اور وہ فارسی کی تفسیر ہمارے سلسلہ کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، افغانستان میں تھے، نقشبندی بزرگ تھے. ان کی تفسیر ہے کشف الاسرار و عدت الابرار.
اس میں انہوں نے بہت نکات لکھے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے وہ تفسیر پڑھ کے. وہ تفسیر اس وقت کہیں مطبوعہ نہیں ملتی دنیا میں، کہیں مخطوطہ اس کا ملا، اور ہم نے اپنے بعض دوستوں کی مہربانی اور تعاون سے اس کو حاصل کیا، اور پھر اس سے پڑھ کر ہم نے کچھ نقطے نکالے، اور وہ انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو آپ کو پوری صورت کے لب لباب کا پتہ چل جائے گا. اس کو سمجھنا ہی مشکل ہے. بہت دیر تک میں یہی سمجھتا رہا کہ سورہ کہف کا اصل مدعا وہ چند نوجوان تھے جو غار اور کہف کے اندر چلے گئے تھے. ہم اس کو سمجھتے تھے کہ یہ مدعا ہے اس کا پوری صورت کا. پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، اصل مدعا تو کچھ اور ہے، اور اللہ نے پوری صورت کو اتنے پیارے طریقے سے جو ہے نازل فرمایا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے. اب اس کا جو لب لباب ہے نا، اس کو کہتے ہیں سینٹرل آئیڈیا. کیا کہتے ہیں؟ سینٹرل آئیڈیا. طلباء کہیں گے ہمیں بھی کیا مشکل لفظ کہنے سکھا رہے ہیں. یعنی وہ اس کا لب لباب ہے، اس کا مقصود ہے اس کا. تو وہ میں آپ لوگوں کو اس وقت بتا دوں تاکہ آپ 5-10 دن وہ لب لباب سنتے رہیں گے تو ذہن میں بات جم جائے گی کہ سورت کا اصل مقصود کیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت انسان کو اس دنیا میں 8 قسم کے حالات سے آزماتے ہیں. کتنے حالات سے آزماتے ہیں؟ 8 طرح کے حالات سے. عزت سے، ذلت سے، صحت سے، بیماری سے، نفع سے، نقصان سے، خوشی سے اور غمی سے. یہ 8 حالات بن گئے. 8 طرح کے حالات. ہر بندہ ہر وقت ان 8 میں سے کسی نہ کسی ایک حال میں ہوتا ہے. یا صحت مند ہوگا، یا بیمار ہوگا، یا خوش ہوگا، یا غمزدہ ہوگا، یا عزت میں ہوگا، یا ذلت میں ہوگا، یا فائدے میں ہوگا، یا نقصان میں ہوگا. یہ 8 حالات ہیں جو بندوں کے اوپر عدلتے بدلتے رہتے ہیں. اگر ان 8 حالات کا لب لباب کرے تو وہ 2 حالات بنتے ہیں، یا اچھے حالات یا برے حالات. یہ دو مطلب تقسیم ہو گئی. یعنی 8 حالات کو اگر ہم اور تقسیم کریں تو کتنے حالات میں تقسیم کریں گے؟ 2 حالات میں. یا تو نفع کا حال، عزت کا حال، صحت کا حال، یہ اچھے حالات ہیں. ذلت کا حال، بیماری کا حال، نقصان کا حال، یہ برے حالات ہیں. تو تقسیم بن گئی 2 حالات کی. اچھے حالات میں اللہ بندے کو آزماتے ہیں اور کبھی برے حالات میں آزماتے ہیں. تو کتنے حالات میں اللہ بندے کو آزماتے ہیں؟ 2 حالات میں. 2 حالات کون کون سے؟ اچھے حال میں اور اچھے حال میں آزماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور برے حالات میں آزماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ ان مشکلات کے اوپر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو تمام جو یعنی امتحانات ہیں ان کا نچوڑ 2 پیپر بنے. 2 پیپر کون سے ہیں؟ ایک صبر کا پیپر اور ایک شکر کا پیپر. اللہ تعالیٰ 2 طرح سے بندے کو آزماتے ہیں. کبھی نعمتیں دے کے آزماتے ہیں، شکر کا پیپر ہوتا ہے، یہ ٹھیک حل کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ نعمتوں میں اگر غافل ہو جاتا ہے اور نافرمانی پہ اتر آتا ہے اور دنیا داری میں لگ جاتا ہے اور نفس کی خواہشات میں لگ جاتا ہے تو یہ اپنے پیپر میں فیل ہو گیا. اور اگر میں نے مشکل حالات بھیجے اور ان مشکل حالات میں یہ بندہ اپنے جو ہے مایوسی میں چلا جاتا ہے اور دین سے ہٹ جاتا ہے، اعمال میں پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس نے صبر نہیں کیا، یہ بھی اپنے پیپر میں فیل ہو گیا. تو صبر کے وقت میں انسان صبر کرے اور شکر کے وقت میں انسان شکر ادا کرے تو پھر وہ انسان کامیاب ہوتا ہے. تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہمارے اس زندگی میں جو یہ دارالامتحان ہے، اس امتحان میں مختلف پیپر ہمیں دینے پڑتے ہیں. ان تمام پیپروں کا نچوڑ اور لب لباب کتنے پیپر بنے؟ 2 پیپر بنے. ان پیپروں کا نام کیا ہے؟ ایک شکر کا پیپر اور ایک صبر کا پیپر. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ آ گئی. اب اس سے اگلی بات سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان دونوں پیپروں میں آزمایا. ایک تو ان کو جنت میں رکھا کہ شکر ادا کریں، نعمتیں تھیں، اور ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا. یہ صبر کے پیپر تھا. تو کتنے پیپروں میں آزمایا آدم علیہ السلام کو؟ کون کون سے پیپر تھے؟ صبر کا اور شکر کا. تو شکر کے پیپر میں تو آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، لیکن جو صبر کا پیپر تھا نا،
اس میں شیطان نے قسمیں کھا کے ان کو دھوکہ دے دیا. وقاسمہما، قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے قسمیں کھا کے کہا کہ آپ اس کو کھا لیجئے، اور وہ بھول گئے تھے اس وقت کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اس کا یہ پھل نہیں کھانا. اب چونکہ بھول ہو گئی تھی اور شیطان نے قسمیں کھائی تھی، اعتماد کر لیا تھا، اس لیے انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اور جو صبر کا پیپر تھا اس میں پھر کامیابی نہ ہو سکی. اب جب صبر کے پیپر میں کامیابی نہ ہوئی تو اللہ نے ان کو جنت سے اتار کر زمین پر پہنچا دیا. تو یوں آدم علیہ السلام زمین پر اتر آئے اور ان کی اولاد کو زمین کے اوپر اپنی زندگی گزارنی پڑ گئی. اس لیے سورہ کہف کے اندر 5 واقعات ہیں. سورہ کہف کے اندر کتنے واقعات ہیں؟ 5 واقعات ہیں. یہ بہت توجہ سے یاد کرنے والی بات ہے. پہلا واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا. یہ پوری سورہ کہف کا درمیانی واقعہ ہے، سینٹرل واقعہ ہے. یہ ایک قلب ہے پوری سورہ کہف کا. یہ واقعہ کون سا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ. آیتیں تھوڑی سی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یا ابلیس کے بارے میں، چند آیتیں ہیں واقعہ، اور اس لیے پڑھنے والے لوگوں کی توجہ ہی نہیں جاتی کہ یہ جو تھوڑا سا ہنٹ دیا گیا ہے یہ لب لباب ہے اس پوری صورت کا، ادھر توجہ ہی نہیں جاتی، سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے. تو آدم علیہ السلام کا واقعہ اور شیطان کا بھی اللہ نے اس میں تذکرہ کیا. یہ واقعہ پوری صورت کا لب لباب ہے، اور اس میں اللہ نے 2 پیپروں کا تذکرہ کیا. کون کون سے پیپر تھے؟ صبر کا اور شکر کا. پھر اللہ نے اس واقعے سے پہلے 2 واقعات کا تذکرہ کیا. آدم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے کتنے واقعات کا تذکرہ کیا؟ 2 واقعات کا. اور وہ 2 واقعات عوام الناس کے تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. وہ 2 واقعات کن کے تھے؟ عوام الناس کے واقعات تھے. ایک واقعہ تھا نوجوانوں کا کہف کے اندر جانا، جو آج ہم نے پڑھا، اور یہ واقعہ جو تھا یہ صبر کا امتحان تھا نوجوانوں سے، اور یہ نوجوان صبر کے امتحان میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے صبر کیا نا، گھر چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، غار میں چلے گئے. انہوں نے تکلیف پہ صبر کیا اور وہ اس صبر کے اندر کامیاب ہو گئے. اللہ نے ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمایا. تو ایک واقعہ ہے نوجوانوں کا، اور یہ نوجوان کون تھے؟ عام نوجوان تھے. ان عام نوجوانوں کا واقعہ ہے، اور یہ صبر کا پیپر تھا، اور اس صبر کے پیپر میں یہ نوجوان کامیاب ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک دوسرا واقعہ سنایا صاحب جنتین، ایک بندے کا جس کے باغات تھے. یہ بندہ تھا جس کو اللہ نے خوب مال دیا تھا، پیسہ دیا تھا، صحت دی تھی، غنی بنایا تھا. یہ بھی عام بندہ تھا، کوئی خاص بندہ نہیں تھا، بس پیسے والا تھا، اتنی سی بات تھی. ویسے عوام الناس میں سے تھا. اس کو اللہ نے امتحان میں ڈالا، اور اس کا امتحان کیا تھا؟ شکر کا پیپر تھا. اس کا امتحان کیا تھا؟ کہ میں نے نعمتیں دی ہیں، اے بندے تم میرا شکر ادا کرو. لیکن یہ بندہ مال کی وجہ سے خواہشات نفسانی میں لگ گیا، اور یہ اللہ کو بھول گیا، اللہ پہ ایمان ہٹا بیٹھا. لہذا یہ اپنے پیپر میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا. تو آدم علیہ السلام کا واقعہ درمیان میں ہے. ان سے 2 پیپر لیے گئے، صبر کا اور شکر کا. اور ان سے پہلے 2 واقعات کو بیان کیا گیا. کون کون سے واقعات؟ ایک اصحاب کہف کا، یہ بھی عوام الناس کا واقعہ تھا، اور ایک صاحب جنتین کا، یہ بھی عوام الناس میں سے ایک بندہ تھا مگر مال والا تھا. مگر پہلا پیپر صبر کا تھا اور دوسرا پیپر، پہلے والے بندے کامیاب ہو گئے اور دوسرے والا بندہ ناکام ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے واقعات کے بعد 2 واقعات کا اور تذکرہ کیا، اور یہ دونوں واقعات خواص کے واقعات تھے. یہ توجہ رکھیں، پہلے واقعات عوام الناس کے واقعات تھے، اور آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد 2 واقعات بیان کیے، یہ خواص کے واقعات تھے. کون کون سے خواص کے واقعات؟ ایک خواص میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جو کلیم اللہ تھے، اولو العزم رسول تھے، وہ خواص میں سے تھے. ایک ان کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، اور ان سے بھی اللہ نے صبر کا پیپر لیا. اور ان کو بھی کہنے والے نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر پائیں گے، اور نتیجہ واقعی کیا نکلا کہ انہوں نے سوال پوچھ لیا، اور واقعی ان کے اس پیپر میں بھی کچھ کمی رہ گئی. نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہمیں اور زیادہ باتوں کا پتہ چل جاتا جو وہ علم والا بندہ ہمیں بتا دیتا.
تو جو یہ واقعہ تھا یہ خواص کا واقعہ تھا. ان خواص میں کون خاص تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے، جو اولو العزم رسول تھے، ان کے اوپر یہ امتحان آیا. امتحان تھا صبر کا، مگر واقعی صبر کا رکھنا مشکل تھا، کیونکہ واقعے کی تفصیلات ہی ایسی تھی کہ ایک بندہ ایک کام کو ہوتے دیکھ رہا تھا اور شرعاً بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ایک لڑکے کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، ایک کشتی کو کیوں سوراخ کیا جا رہا ہے، ایک دیوار کو بغیر اجرت کے کیوں بنایا جا رہا ہے، تو وہ پوچھتے تھے کہ کیوں کیا جا رہا ہے. اور اس صبر نہ کرنے پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا لب لباب نکالا کہ بھئی دیکھو یہ صبر عوام الناس سے بھی لیا جاتا ہے اور صبر کا پیپر خواص سے بھی لیا جاتا ہے. کئی مرتبہ عوام الناس پاس ہو جاتے ہیں اور خواص پاس نہیں ہو پاتے، اور کئی مرتبہ خواص پاس ہو جاتے ہیں، عوام الناس پاس نہیں ہو جاتے. تو اصل مقصد بتانا یہ تھا، عام ہو یا خاص ہو، میرا امتحان سب کے لیے ایک جیسا ہے. میرے بندو تم سب بندے ہو اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا تمہارے اوپر صبر کے امتحان آئے گا، تم نے بندہ بن کے صبر کرنا ہے، اور اگر شکر کا امتحان آئے گا تم نے میری تعریفیں کرنی ہے، میری حمد بیان کرنی ہے، میری اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. لہذا آدم علیہ السلام کے واقعات کے بعد پھر دو واقعات بتائے گئے. ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا ہے، اور دوسرا واقعہ ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین کا واقعہ. وہ بھی خواص میں سے تھا. کیوں کہ وقت کا بادشاہ تھا اور اللہ نے ان کو بڑا علم دیا تھا اور اللہ نے ان کو بصیرت دی تھی، اور انہوں نے اللہ کے حکموں کو جو ہے قائم کیا تھا دنیا کے اوپر. تو جو دین کو دنیا پر قائم کرنے والا بندہ ہو اور وقت کا بادشاہ بھی ہو تو وہ تو بڑا خاص بندہ ہوتا ہے جو شریعت کو قائم کرنے والا ہو. تو لہذا یہ بھی خواص کا واقعہ تھا. اور ان کے اوپر جو امتحان آیا وہ کس کا تھا؟ وہ شکر کا امتحان تھا کہ اللہ نے ان کو دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی تھی. اتبعہم سببا، یعنی جس چیز کی ان کو طلب ہوتی تھی اللہ ان کو وہ چیز پہنچا دیتے تھے، ان کو وہ چیز مل جاتی تھی. تو جب اتنی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرما دی تو نفس تو ایسے بندے کو جو ہے غرور اور تکبر کے اوپر ابھارتا ہے، مگر ان کے اندر غرور پیدا نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ نہیں، سب کام کرنے والا میرا اللہ ہے اور ہم نے اپنے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. انہوں نے چونکہ اللہ کا شکر ادا کیا لہذا اللہ نے ان کے واقعے کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرما دیا. تو پوری سورہ کہف میں کتنے واقعات بیان ہوئے؟ ان 5 واقعات میں سب سے درمیانی واقعہ کون سا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا. اور آدم علیہ السلام سے کتنے پیپر اللہ نے لیے؟ اور ان 2 پیپروں میں کون کون سے تھے؟ صبر کا اور شکر کا. اور اولاد آدم سے بھی اللہ تعالیٰ کتنے پیپر لیتے ہیں؟ ہم سے 2 پیپر لیے جاتے ہیں. کون کون سے؟ لیکن جب ہمیں صبر کا وقت آتا ہے تو ہم مایوسی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، شکوے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. بیٹا فوت ہو تو ذرا ماں کی بات سنا کریں، کیا کیا باتیں کرتی ہیں. جوان بیٹا اللہ نے مجھ سے لے لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ہم بے صبری کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. جوان عورت کا خامند فوت ہو جائے بڑا صدمہ ہوتا ہے واقعی، مگر اللہ صبر دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ عورت اس جوانی کی موت کے اوپر کیا کیا آواز زبان سے نکالتی ہے، سننے والی باتیں ہوتی ہیں. بندہ دیکھتا ہے کہ یہ پاس ہو رہا ہے یا فیل ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو صبر کے حالات میں صبر کرنا مشکل کام ہے، اور شکر کے حالات میں شکر کرنا یہ بھی مشکل کام ہے، مگر یہ دونوں طرح کے امتحان ہیں جو ادا کرنے پڑتے ہیں. تو سینٹرل واقعہ کون سا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا. اللہ نے ان کو شکر اور صبر 2 پیپروں میں آزمایا. اور ان سے پہلے اللہ نے کتنے واقعات کا تذکرہ کیا؟ 2 واقعات کا. وہ واقعات کن کے تھے؟ عوام الناس کے تھے. کون کون سے تھے؟ ایک اصحاب کہف تھے، نوجوان تھے، یہ غریب تھے مگر ایمان کے اوپر ڈٹے رہے، صبر کے اوپر جمے رہے اور اللہ نے ان کو کامیاب فرما دیا، یہ پاس ہو گئے اپنے پیپر میں. اور دوسرا واقعہ کن کا تھا؟ باغ والے کا واقعہ تھا. یہ امیر آدمی تھا مگر عام بندہ تھا. اللہ نے اس کو شکر کے پیپر میں آزمایا مگر مال نے اس کے دماغ کو خراب کر دیا. وہ خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گیا اور سمجھنے لگا یہ میرا مال تو میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا، میں دنیا میں بھی مالدار ہوں اور آخرت میں مر کے بھی میں جنت میں چلا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ بندہ شکر کے امتحان میں ناکام ہو گیا. پھر آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد کتنے اللہ نے واقعات بیان فرمائے؟ وہ 2 واقعات کن کے تھے؟ خواص کے تھے. ان میں پہلا واقعہ کن کا تھا؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. اور اس میں صبر، اس میں پیپر کا نام کیا تھا؟ صبر کا پیپر تھا. اور عجیب بات ہے کہ صبر کا لفظ بار بار آیا ہے کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. آیتیں بتا رہی ہیں کہ صبر کا امتحان تھا. اور وہ کہہ بھی رہے تھے کہ اگر تم نے صبر نہ کیا تو میں آپ سے الگ ہو جاؤں گا. اور واقعی ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، میرے اور آپ کے درمیان اب فاصلہ ہے، اب جدائی ہے. تو یہ خواص کا امتحان تھا. اور کس کا امتحان تھا؟ صبر کا امتحان تھا. اور دوسرا واقعہ کن کا تھا؟ دوسرا واقعہ تھا سکندر ذو القرنین کا. یہ کس کا امتحان تھا؟ شکر کا امتحان تھا. کیوں؟ اللہ نے ان کو خاص بنایا تھا. سکندر ذو القرنین خاص کیوں تھے بھائی؟ وہ کوئی نبی تو نہیں تھے. پھر خاص کیوں تھے؟ بادشاہ تھے اور انہوں نے اللہ کے حکموں کو نافذ کیا تھا. جو بادشاہ ہو اور اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرے وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں وَالسُّلْطَانُ الْمُسْلِمِ ذِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ. اور جو مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر اللہ کا سایہ ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ بڑا مقام عطا فرماتے ہیں جو اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے والا. اور وہ شکر کے امتحان میں کامیاب ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی عظمت کو بیان کیا اور انہوں نے ایک دیوار بنا کر دکھا دی لوگوں کے لیے اور اس کے اوپر ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگا. تو اب پوری صورت کا ایک خلاصہ آپ کے ذہن میں آ گیا نا. اب اس خلاصے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ایک ایک واقعے کو لے کے چلتے رہیں گے. پہلے دن میں صرف واقعہ بیان کروں گا، جیسے آج صرف اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے کہ واقعے کا پتہ چل جائے کہ واقعہ کیا تھا. پھر دوسرے دن اس واقعے کے نکات بیان کیے جائیں گے کہ اس واقعے کے اندر نکات کتنے ہیں. وہ نکات اصل ہیں جو سمجھنے والے ہیں. انشاءاللہ 5 واقعات ہیں، 10 دن اللہ نے دیے ہیں. ہم ایک دن واقعہ بیان کریں گے، ایک دن اس کے نکات بیان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ 10 دنوں میں سورہ کہف کی یہ پوری تفصیل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ ایک طالب علم بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس طلب علم کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ فرمائے. رب زدنی علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کرنے والا کون؟ جی حبیب اللہ سیف اللہ کا. آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، پھر انشاءاللہ دعا کی جاتی ہے. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. دعا کرو.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام منك السلام تبارك الجلال والاکرام. پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما. اے میرے مولا وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما. پروردگار عالم ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے میرے مولا آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. اے میرے مولا ان جھولیوں کو بھرپور فرما. پروردگار عالم ہمیں قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے میرے مولا ہمارا ایمان بہت قیمتی ہے. اللہ نفس امارہ موجود ہے، نفس مکارہ موجود ہے، اللہ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے. پروردگار عالم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ بہت ڈر لگتا ہے آپ کی شان بے نیازی سے. جب آپ کی شان بے نیازی کی نظر ہوتی ہے اللہ 100 سال کی عبادت کو ٹھکرا کے رکھ دیتے ہیں. اے میرے مولا نمازوں کو پھٹکار کے منہ پہ مار دیا کرتے ہیں. اے میرے مولا ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما. اللہ ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما، اللہ اکٹھا ہونا قبول فرما. اے میرے مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن مجید پڑھنے اور سننے کو قبول فرما. اے میرے مولا ہماری رات کی آہوں کو قبول فرما. پروردگار عالم ہمیں شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما. اے میرے مولا ہم نے جیسے حضرت سے بھی سنا اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل فرما. اللہ اپنے موحدین میں شامل فرما. اللہ نیک لوگوں میں شامل فرما. اللہ پوری زندگی نیکی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مشکلات سے محفوظ فرما، مصیبتوں سے حفاظت فرما. پروردگار عالم جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے اکابرین کے طرز پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا کبھی بھی اپنے دور سے نہ فرما، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اللہ ہمارا حال اس چرواہے کی مانند جس نے کہا اللہم اغفر فإنک لا تغفر فاغفر. اے اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے. اللہ مغفرت نہیں کرنی پھر بھی مغفرت کر دیجئے. اللہ ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں اے میرے مولا ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. اللہ اگر ہم نے اتنے برے عمل کر دیے اللہ آپ معاف نہیں کرنا چاہتے اے میرے مولا پھر بھی معاف کر دیجئے. اللہ ہمارے پاس آپ کے در کی سوا کوئی دوسرا در نہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ ہمارے تو آپ کے جیسے اربوں خربوں بندے ہیں لیکن ہمارے پاس آپ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں. اللہ انبیاء بھی اسی در پہ جھکے، اولیاء بھی اسی در پہ جھکے، ہمیں بھی اس در سے ملنا ہے. اے میرے مولا اپنے در سے عطا فرما دیجئے. اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. پروردگار عالم اس ماں سے کوئی پوچھے اس کا کیا حال ہوتا ہے جس نے اولاد کو بڑا کیا، پالا پوسا، اور جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے نافرمان بنتی ہے، آگے سے جواب دیتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے. میرے مولا اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما. اللہ اپنی خدمت کے لیے قبول فرما. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما.
پروردگار عالم ہمارے لیے جو خیر ہے ہمیں خیریں عطا فرما، اللہ جو ہمارے لیے برا ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اللہ دور بیٹھی عورتیں جو ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں اللہ ان کے دلوں کی حاجات کو پورا فرما، اللہ نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا ہم نے اس دنیا میں دیکھا عورتیں اگر چل کے آ جائیں لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اے میرے مولا یہ بندیاں آپ کے سامنے ہاتھ پہ لا کے بیٹھی ہیں، اللہ یہ جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے۔ اے میرے مولا آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں، اللہ دلوں کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگار عالم شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو مانگا وہ